अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काफ़ी दिनों से ना बहुत सी डिस्कशन चल रही थी वसीला और शफ़ाअत के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैं आज ये कॉन्सेप्ट आपके साथ अच्छी तरीके से क्लियर कर दूँ। आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, बहन भाई, रिश्तेदार, कज़न्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो कुरान करीम पे मैंने रिसर्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझ पे अपना फ़ज़ल किया और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के ज़रिए ना इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँ, क्योंकि उम्मत इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। और मैं ख़ास शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया और मुझे इस काबिल किया कि मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो तहम्मुल के साथ एंड तक देखिएगा। कोशिश मेरी ये होगी कि मैं शॉर्ट बना लूँ, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे एविडेंसेस आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन हमारी शफ़ाअत करेंगे? क्या हमें मज़ारों पे जाके दुआएं करनी चाहिए? क्या हमें लोगों का वसीला डालना चाहिए कि हम किसी बुज़ुर्ग की कब्र पे जाएं और हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे हक़ में दुआ करें? क्या हमें ये दुआएं करनी चाहिए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह के हम अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमारे हक़ में कबूल फरमाइए? आज मैं ये तमाम क्वेश्चंस आपसे इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया है कि मेरी तरफ वसीला ढूंढो। अब वो वसीला क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह की तरफ पहुंचने का जो वसीला है ना, वो है अल्लाह की रस्सी। ये है अल्लाह की तरफ पहुंचने का वसीला। ये कुरान करीम ये अल्लाह की तरफ पहुंचने का वसीला है। इस ज़रिए से आप अल्लाह की तरफ पहुंच सकते हैं। अल्लाह की रस्सी, और अल्लाह की रस्सी के हदायत। अगर आप कुरान करीम को समझकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, हम लोग नेक अमाल करना शुरू कर देते हैं, तो यही सबसे बड़ा वसीला है। जब ये ख़जाना हमारे पास होगा ना, तो इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की शफ़ाअत भी कारगर साबित होगी इंशाअल्लाह। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ख़ुद हजूर पाक को कहेंगे कि इस बंदे के लिए शफ़ाअत करें, तो हजूर हमारे लिए शफ़ाअत करेंगे इंशाअल्लाह। हम जो लोगों से दुआएं करवाते फिरते हैं, अपने जितने भी ज़िंदा अहबाब हैं, वालिदैन, दोस्त, जिनके पास हम जाते हैं, कहते हैं हमारे हक़ में दुआ करें, तो वो दुआएं भी काबिल कबूल होंगी। बल्कि इसके अलावा मैं आपको एडिशनल बता देता हूँ कि जो इंसान सीधे रास्ते पे चल रहा होता है और जो हजूर की पकड़ाई हुई रस्सी को मजबूती से पकड़ता है, मेरे सेंटेंस गौर से सुनिएगा, हजूर की पकड़ाई हुई रस्सी को मजबूती से पकड़ता है। हजूर हमें ये दे के गए हैं भाई, हमें इस पे चलना है। अगर हम इस पे चलेंगे तो हम हजूर की पैरवी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो दुआएं भी हमारे लिए कारगर साबित होंगी। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी अर्श के फरिश्ते, हामिलाने अर्श के फरिश्ते, ऐसे फरिश्ते जो जिन्होंने अल्लाह का अर्श संभाला हुआ है, ऐसे फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का तख्त पकड़ा हुआ है, वो भी हमारे हक़ में दुआएं करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक इक्वेशन लिखी है जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं नुमान से रिक्वेस्ट करूँगा, नुमान ज़रा इस पर फोकस कीजिएगा। ये देखिए, ये दो इक्वेशंस हैं इस वक्त आपके सामने नज़र आ रही हैं। पहली इक्वेशन को अगर आप समझें, उसमें मैंने क्या लिखा है, तौहीद मल्टीप्लाई बाय नमाज प्लस नेकियां प्लस इखलाक। इसका मतलब ये, आप पहले इस इक्वेशन को समझ लें। जब आपको ये इक्वेशन समझ आएगी तो दूसरी भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर आप अल्लाह को वादहू ला शरीक मानते हैं और अल्लाह की पकड़ाई हुई रस्सी को मजबूती से पकड़ते हैं, तो आपकी नमाजें प्लस आपका इखलाक प्लस आपकी नेकियां, वो तमाम जमा की जाएंगी और उनको तौहीद से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका अजर है। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं और अल्लाह की पकड़ाई हुई रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ते, तो हमारी नमाज, हमारी नेकियां, हमारे इखलाक, उन सबको प्लस करके आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। इसके नीचे आप देखिए, मैंने एक और इक्वेशन लिखी है, नेक अमाल मल्टीप्लाई बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, हमारा सदका व खैरात और लोगों की दुआएं। ये जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के लिए भागते हैं, हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह हजूर को हमारी सिफारशी बनाइएगा, हम लोगों से दुआएं कराते फिरते हैं और हम लोग सदका खैरात करते हैं, ये तब काबिल कबूल हैं जब हमारे अपने पल्ले नेकियां होंगी, जब हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ रहे होंगे। अगर हमारे पल्ले नेक अमाल नहीं हैं
تو یہ تمام چیزیں زیرو سے ملٹیپلائی ہو کے زیرو ہو جائیں گی. ایون یہ کہ حضور پاک بھی آپ کی شفاعت نہیں کریں گے قیامت والے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف فرما دیا ہے. جیسے سورہ توبہ اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، یہ جو منافقین ہیں ان کے لیے آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے، میں آپ کی توبہ قبول نہیں کروں گا، میں آپ کی شفاعت قبول نہیں کروں گا. اسی طرح سے نوح علیہ السلام کا واقعہ لے لینا سورہ ہود میں. ان کا جو بیٹا تھا وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، پھر ایک موج آئی وہ غرق ہو گیا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ وہ میرے بیٹوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح، مجھ سے ہرگز اس چیز کا سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا. تو نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ آپ سے ہرگز وہ سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر آپ مجھے معاف نہ کریں تو میں ہلاک ہو جاؤں گا. اس کا مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام نے یہ کلیئرلی بتا دیا کہ ان کا تعلق تو اللہ رب العالمین سے ہے. اسی طرح جب قیامت والا دن ہوگا، ہر امت اکٹھی ہوگی، ہر امت پہ ان کا نبی گواہ ہوگا. اس کانسیپٹ کو بھی ٹھیک کر لیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام امتیں حضور کے پاس آئیں گی اور حضور تمام امتوں کی شفاعت کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بنی اسرائیل ان پہ گواہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ان پہ گواہ عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان کے گواہ ابراہیم علیہ السلام، اور اس امت پہ گواہ رسول اللہ ہیں. اس امت کی اگر کوئی شفاعت کریں گے تو وہ حضور کریں گے، لیکن حضور بھی شفاعت کرنے سے پہلے اللہ سے اجازت لیں گے. جیسے آپ آیت الکرسی پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے تم میں سے جو کسی کی شفاعت کرے مگر یہ کہ اللہ اذن دے. تو یہ کانسیپٹ سمجھ لیں. قیامت والے دن یہ ہوگا کہ میں عامر علی، میں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا. اگر میرے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوئے تو اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پیارے محمد یہ نیک اعمال لے کے آیا ہے، آپ اس کے لیے شفاعت کریں، میں آپ کی شفاعت سنوں گا. پھر حضور وہی کلمات جو اللہ کو پسند ہوں گے، حضور وہی کہیں گے پیارے اللہ یہ آپ کا بندہ ہے، اس نے میری پکڑائی ہوئی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا ساری عمر، تو اگر اس کی کچھ لغزشات رہ گئی ہیں تو ان کو معاف فرما دیجیے. اس طرح سے شفاعت قبول ہو. اور اللہ نہ کرے کوئی بھی انسان، مجھے تو اپنا نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے، کوئی بھی انسان اگر اللہ کی بارگاہ میں آیا اور وہ نیک اعمال کے ساتھ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ حضور پاک کو کہہ دیں گے کہ میں آپ کی شفاعت اس شخص کے حق میں نہیں سنوں گا. تو حضور کہیں گے یا اللہ ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، حضور کا تعلق تو اللہ سے ہے، تو کسی بھی گنہگار کی شفاعت حضور پاک نہیں کریں گے. اس میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیں نیکیوں کا سیکوینس کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہ سیکوینس یاد رکھیے گا. نیکیوں کا سیکوینس یہ ہے، اگر آپ ان سیکوینس سے نیکیاں کریں گے تبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر آپ اس سیکوینس اوپر نیچے کریں گے تو آپ کے اعمال مکسڈ اپ ہو جائیں گے، مطلب وہ اللہ کے ہاں اس طرح سے قابل قبول نہیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا، وقول للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے بات کرنا، پھر نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا. دوبارہ دیکھ لیجئے وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین. تو اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، یتیم و مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کے سارے عمل قابل قبول ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی شخص نمازی ہے لیکن وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، بربادی ہے. اگر کوئی شخص خیرات کرتا ہے لیکن وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، بربادی ہے. اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے لیکن لوگوں سے حسن اخلاق سے بات نہیں کرتا، بربادی ہے. اگر وہ ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، بربادی ہے. آپ لوگ سورہ انعام کی آیت نمبر 88 سے 91 تک پڑھ لیں. سورہ انعام آیت نمبر 88 سے لے کے 91 تک ضرور پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے نام لیے، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سارے نبیوں کے نام لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کو میں نے برگزیدہ کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ نیکوکار تھے، کیونکہ یہ نیک عمل کرتے تھے، یہ اسی سیکوینس سے عمل کرتے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں نبی یاد رکھیے ان میں سے کوئی بھی اگر شرک کرتا ہم اس کے جہنم کا مزہ چکھاتے ہیں.
بڑے سخت ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیے ہیں. پھر آیت نمبر 90 ہے 91 ہے غالباً سورہ انعام کی آپ پڑھیے گا. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان کی پیروی کیجئے، آپ ان جیسے بنیے. تو سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ نیکی. اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں سورہ یوسف پڑھیے. یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے برائی کے لیے بلایا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کر دیا. آپ نے جیل جانا پسند فرمایا لیکن آپ نے اس برائی کو نہیں کیا. مجھے ایک بات بتائیں، یوسف علیہ السلام کے پردادا ابراہیم علیہ السلام، دادا اسحاق علیہ السلام، باپ یعقوب علیہ السلام، بیٹوں میں موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ آپ کی پوری فیملی جلیل القدر انبیاء سے گھری ہوئی ہے. تو آپ کے تو بہت سارے سفارشی ہوئے نا. آپ کا تو پردادا بھی سفارشی ہوا، آپ کا تو دادا بھی سفارشی ہوا، آپ کا تو باپ بھی سفارشی ہوا. آپ کے بیٹوں میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب سفارشی ہیں، سب اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ میں اللہ کی جہنم سے ڈرتا ہوں، میں جیل جانا پسند کروں گا، میں آپ کے ساتھ برائی نہیں کروں گا. تو انہوں نے کس چیز کا وسیلہ دیا؟ اپنے باپ دادا بیٹے کا وسیلہ دیا؟ نہیں، انہوں نے اپنی نیک اعمال کا وسیلہ دیا کہ میں اس غلط کاری سے بچوں گا تو میں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گا، پھر باقی تمام کی شفاعت بھی میرے لیے کارگر ثابت ہوگی. تو اگر آج میں اپنے پر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں، اگر آج مجھے کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ رشوت لے لیں، جھوٹی گواہی دے دیں، اور میں جھوٹی گواہی دیتا ہوں یہ سوچ کے کہ رسول اللہ اور تمام انبیاء میری شفاعت کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. کیونکہ میں نے جو ایکچوئل وسیلہ دینا تھا وہی زیرو ہے، تو باقی سب زیرو ہو جائے گا. ہاں اگر میں اس رشوت لینے سے انکار کر دوں اور میں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے ڈروں، پھر میں یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ قیامت والے دن میں اللہ سے کہہ سکتا ہوں یا اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی میرے اعمال کو پسند فرمائیں گے، اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیونکہ مجھ پر وہ گواہ ہیں، پسند کریں گے کہ وہ میرے لیے شفاعت کریں. یہ کانسیپٹس آپ کو اچھی طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیں. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آج امت بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے. اعمال بدکاریوں کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہم تمام کی شفاعت کی امیدوار ہیں. ایسا نہیں ہے. نیکیاں کرتے رہیں، نیکیاں کثرت سے کرتے رہیں. بلکہ آپ دیکھیے نا کہ اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دینے لگا ہوں. سورہ الصافات میں ذکر کرو یونس علیہ السلام کا، جو رسولوں میں سے تھے، اور جب وہ غصے میں نکلے، قرآن دازی میں مات کھائی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ میری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی. اللہ کے رسول تھے وہ. تو ان چیزوں کو سمجھیے. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، موسیٰ میرے ہاں رسولوں کو کوئی خوف نہیں مگر یہ کہ کوئی قصور کرے اور قصور کرنے کے بعد نیکی سے اپنے عمل کو بدل لے. تو آپ کائنڈلی اس کو ضرور کمنٹ میں مینشن کیجیے، اور اگر کوئی مزید بات پوچھنی تو مجھے ضرور بتائیے. انشاءاللہ میں اور ویڈیوز بناؤں گا اس کو مزید اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ.